کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ قسمت کا ایک لمحہ تقدیر کے سارے راستے بدل دیتا ہے؟ ایک شہزادی جو محل کے سنہرے پنجرے سے آزادی کا خواب دیکھتی تھی، اور ایک چراغ تلے پلنے والا چور جو اپنی قسمت بدلنے کے خواب بان رہا تھا۔ جب دو مختلف دنیاؤں کی یہ مسافر ٹکرے تو محبت نے وہ معجزہ کر دکھایا جس پر وقت بھی حیران رہ گیا۔ یہ کہانی ہے بغاوت کی، وفاداری کی، اور محبت کی وہ جنگ جو صرف سچائی جیت سکتی ہے۔ بغداد کا وہ زمانہ جب شہر کی گلیاں مشک و عنبر کی خوشبو سے مہکتی تھیں، جب ہر کوچہ قندیلوں کی روشنی سے جگمگا اٹھتا تھا، اور جب دریائے دجلہ کے کنارے سنہری محل اپنی شان و شوکت سے آسمان کو بھی شرمندہ کرتے تھے۔ اسی بغداد کے دل میں واقع تھا قصر زریں، وہ عظیم الشان محل جس کے مینار آسمان کو چھوتے تھے۔ محل کے سب سے اونچے برج پر ایک کھڑکی تھی جہاں اکثر راتوں کو ایک چہرہ اداسی سے جھانکتا تھا۔ یہ چہرہ تھا شہزادی عالیہ کا۔ شہزادی عالیہ حسن و جمال کا پیکر تھی، روشن چہرہ، لمبی گھنی پلکیں، سراہی دار گردن، اور آنکھیں جیسے کہکشاں کا کوئی ٹکڑا زمین پر اتر آیا ہو۔ لیکن عالیہ کی آنکھوں میں خوابوں کے بجائے قید کا سایہ تھا۔ ہر روز شاہی محل میں جشن ہوتے، رقاصائیں رقص کرتیں، موسیقار ساز بجاتے، اور بغداد کے امراء، شہزادے، وزیر سب شہزادی کو حاصل کرنے کے خواب دیکھتے۔ مگر عالیہ ان سب سے بیزار تھی۔ اسے آزادی چاہیے تھی، وہ زندگی جس میں اپنی مرضی سے سانس لی جا سکے، جہاں دل کے فیصلے عقل پر بھاری ہوں۔ محل کے محافظوں کی تلواریں، محل کی دیواریں اور درباری سازشیں سب عالیہ کے گرد ایک اندیکھی زنجیر بن چکی تھیں۔ اسی رات، جس رات بغداد میں عید کا چاند چمک رہا تھا، ایک سایہ قصر زریں کی دیواریں پھلانگتا داخل ہوا۔ یہ سایہ کوئی عام چور نہ تھا، یہ تھا سارم بغداد کا مشہور چور جسے لوگ راتوں کا سایہ کہتے تھے۔ سارم بچپن ہی سے یتیم ہو گیا تھا۔ بچپن کی تنگ گلیوں میں پل کر چالاکی، تیز رفتاری اور بے مثال ذہانت میں مہارت حاصل کر چکا تھا، مگر وہ دولت کا بھوکا نہ تھا۔ جو کچھ چراتا وہ غریبوں میں بانٹ دیتا۔ اسی لیے بغداد کے فقیروں، مزدوروں اور یتیم بچوں کی دعائیں ہمیشہ اس کے ساتھ رہتیں۔ آج رات اس کا مقصد صرف دولت حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ قصر زریں کے خزانے میں چھپا ہوا وہی سنہری لاکٹ چرانا تھا جسے بغداد کی خوش بختی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ سارم قصر زریں کے سب سے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ چاندنی رات میں محل کی سفید دیواریں چمک رہی تھیں، اور دور محافظوں کے نیزے آسمان میں چمک رہے تھے۔ سارم ہر قدم پر خبردار تھا، دیواروں کے سائے میں، مجسموں کے پیچھے دیواروں پر چڑھتا۔ وہ شہزادی عالیہ کے کمرے کے قریب جا پہنچا۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، اور پھر وہ خزانے کے دروازے کے قریب پہنچ جاتا۔ مگر تب اچانک ایک نرم سی سرگوشی نے اس کے قدم روک لیے۔ کون ہو تم؟ سارم نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک سفید لباس میں لپٹی ہوئی، چاندنی کی طرح روشن چہرے والی لڑکی کھڑی تھی۔ شہزادی عالیہ۔ سارم نے پلک جھپکائے بغیر اسے دیکھا۔ شہزادی عالیہ نے چیخنے کے بجائے خاموشی سے ایک حیرت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ کون ہو تم؟ اور یہاں کیوں آئے ہو؟ سارم نے لمحہ بھر سوچا کہ فرار ہو جائے، مگر نہ جانے کیوں اس لڑکی کی آواز میں کچھ ایسا تھا جس نے اسے زمین سے باندھ دیا۔ میں ایک چور ہوں شہزادی، سارم نے دھیمی آواز میں کہا، اور تمہارا خزانہ چرانے آیا تھا۔ عالیہ نے گہری سانس لی، پھر قریب آ کر کہا، کاش تم میرا دل بھی چرا لیتے۔ یہ الفاظ سن کر سارم ششدر رہ گیا۔ محل کی شہزادی جو ہر چیز کی مالک تھی، اپنے دل کی آزادی کسی چور کو دینا چاہتی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عالیہ نے اپنی گردن سے ایک سنہری لاکٹ نکالا۔ یہ خزانے کی چابی ہے، اس نے کہا، لیکن میں یہ چابی تمہیں ایک شرط پر دوں گی۔ سارم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شرط یہ ہے کہ تم مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ مجھے ان دیواروں کے پیچھے قید نہیں رہنا۔ مجھے آزاد ہونا ہے، اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینی ہے۔ سارم نے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاندنی اور ستارے گواہ تھے کہ وہ ایک عجیب و غریب فیصلہ لینے جا رہا تھا۔
ٹھیک ہے شہزادی عالیہ، وہ بولا، میں تمہیں لے جاؤں گا، لیکن یاد رکھو آگے کی راہیں آسان نہیں ہوں گی۔ اس رات بغداد کی فضاؤں میں کچھ نیا ہونے جا رہا تھا۔ شہزادی عالیہ نے اپنے سنہری لباس کو ترک کیا اور محل کی خادمہ کا عام سا لباس پہن لیا۔ دونوں دبے قدموں سن زریں کی راہداریوں سے گزرے۔ محل کے در و دیوار خاموش تھے، لیکن کسی نہ کسی کونے سے کوئی خطرہ جھانک رہا تھا۔ سارم نے محل کی پچھلی دیوار تک پہنچنے کے لیے ایک خفیہ راستہ چنا، جسے کبھی محل کے خزانچی استعمال کرتے تھے۔ ایک تن سی سرنگ جس میں نمی اور اندھیرا تھا۔ عالیہ نے ایک لمحے کو ڈر کر پیچھے ہٹنے کا سوچا، مگر پھر سارم کا ہاتھ تھام کر ہمت کی۔ دونوں نے اندھیرے میں سفر شروع کر دیا، مگر قسمت ان کا امتحان لینے کے لیے تیار تھی۔ محل کے ایک محافظ نے سرنگ کے دروازے کو کھلا پا کر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ محل میں ناقوس بجنے لگے، سپاہی جاگ گئے، محافظوں کی صفیں ترتیب پا گئیں۔ چور چور محل میں ہے، شہزادی عالیہ غائب ہے۔ چیخ و پکار نے بغداد کے آسمان کو دہلا دیا۔ سرنگ کے آخری سرے پر روشنی کی ایک کرن دکھائی دی، مگر ساتھ ہی قدموں کی چاپ بھی سنائی دی۔ باہر نکلتے ہی انہیں سامنا کرنا پڑا بغداد کے سب سے خطرناک وزیر جبار اسے۔ جبار جس کی آنکھوں میں ہمیشہ شہزادی کو حاصل کرنے کا خواب تھا، اور اب جب شہزادی فرار ہو رہی تھی، اس کا غرور، اس کا جنون آسمان کو چھو رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو عالیہ؟ جبار نے ہنکار کر کہا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ایک معمولی چور تمہیں میرے محل سے بچا کر لے جا سکتا ہے؟ عالیہ نے ڈر کر سارم کی طرف دیکھا۔ سارم نے شہزادی کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور کہا، ہماری تقدیر اب ہماری مرضی سے لکھی جائے گی، نہ کہ تمہارے حکم پر۔ بغداد کے محل کی گھنٹیاں اب پورے شہر میں گونج رہی تھیں۔ ہر کوچہ، ہر گلی، ہر دروازے پر محل کے سپاہی دوڑتے پھر رہے تھے۔ چور اور شہزادی کی فرار کی خبر آندھی کی طرح پھیل چکی تھی، لیکن سارم اور شہزادی عالیہ اب محل کے عقب میں واقع پرانی گلیوں میں چھپتے چھپاتے آگے بڑھ رہے تھے۔ بغداد کی پرانی بستیوں کا جال، جہاں چھوٹی چھوٹی گلیاں، پیچ دار راستے اور خستہ حال مکانات تھے، ان دونوں کی واحد امید بن چکا تھا۔ سارم ان گلیوں کا بادشاہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کہاں دیوار ٹوٹی ہے، کہاں سے چھلانگ لگائی جا سکتی ہے، کہاں کون سا کونا محفوظ ہے۔ مگر پیچھے جبار کے سپاہیوں کی چاپ قریب آتی جا رہی تھی۔ تیز چلو شہزادی، سارم نے عالیہ کی کلائی تھام کر کہا۔ عالیہ جو کبھی نرم قالینوں پر چلی تھی، اب ننگی اینٹوں اور گارے سے اتی گلیوں میں دوڑ رہی تھی۔ پاؤں زخمی ہو گئے تھے، سانسیں پھول رہی تھیں، مگر آنکھوں میں ایک انوکھی چمک تھی۔ یہ چمک تھی آزادی کی۔ گلیوں کے ایک موڑ پر پہنچ کر سارم نے ایک پرانے کنویں کے ڈھکن کو ہٹایا۔ یہ راستہ ہمیں شہر کے باہر لے جائے گا، وہ بولا۔ عالیہ نے جھانک کر دیکھا، اندھیری سرنگ، نمی اور نامعلوم انجام، لیکن اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہ تھا۔ سارم پہلے کودا، پھر عالیہ اس کے پیچھے سرنگ میں اتر گئی۔ ادھر محل میں وزیر جبار آگ بگولا ہو رہا تھا۔ میرے آدمی چھان مارو پورا شہر، ہر گلی، ہر گھر، ہر حجرہ دیکھو۔ وہ لڑکی اور وہ کمینہ چور آج بچ کر نہیں جا سکتے۔ وہ دیوڑا۔ دوسری طرف بغداد کے وزیر اعظم کو بھی اطلاع ہو چکی تھی۔ بادشاہ غیظ و غضب میں تھا۔ شہزادی عالیہ، میری لاڈلی بیٹی، کس بے غیرت کے ساتھ بھاگ گئی؟ بادشاہ نے اپنی داڑھی مٹھی میں دبا لی۔ سب درباری سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا، جو کوئی شہزادی اور اس کے ساتھی کو پکڑ کر لائے گا، اسے سونے کی اشرفیوں سے بھرا تھیلا انعام میں دوں گا۔ اشرفیوں کے لالچ نے پورے شہر میں آگ لگا دی۔ عام لوگ بھی چور کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ سرنگ کے اندر اندھیرا اتنا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سوچتا نہ تھا۔ سارم نے ایک چھوٹی سی مشل جلائی۔ روشنی کی ہلکی لکیر نے نمدار پتھریلی دیواروں کو روشن کیا۔ ڈر رہی ہو؟ سارم نے شہزادی سے پوچھا۔ عالیہ نے مسکرا کر کہا، نہیں، میں برسوں سے ان اونچی دیواروں کے پیچھے قید تھی۔ یہ اندھیری سرنگ مجھے آزادی کی خوشبو دے رہی ہے۔ سارم دل ہی دل میں شہزادی کے حوصلے کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔
चंद मील तवील इस सुरंग में दोनों ने खामोशी से सफर जारी रखा। कहीं पानी टपक रहा था, कहीं चमगादड़ें अपने परों की सरसराहट से माहौल को मजीद खौफनाक बना रही थीं। मगर दोनों आगे बढ़ते रहे। आखिरकार सुरंग का दूसरा सरा सामने आया। ऊपर आसमान के नीले रंग का हल्का सा अक्स दिखाई दिया। दोनों ने आखिरी कदम भरते हुए बाहर कदम रखा और वो बगदाद से बाहर एक उजाड़ वीराने में पहुंच चुके थे। सहरा की खुश्क हवाएं, दूर तक फैला सुनहरा रेतला मैदान और उफुक पर कुछ झोंपड़ियां दिखाई दे रही थीं। हम बच गए, आलिया ने खुशी से कहा। सारिम ने मुस्कुरा कर सर हिलाया, लेकिन खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। दौर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। जब्बार के सिपाही भी पीछे पीछे सुरंग का सुराग लगा चुके थे। जल्दी! सारिम ने आलिया का हाथ पकड़ा और करीबी नखलिस्तान की तरफ दौड़ लगा दी। रेगिस्तान में दौड़ना आसान ना था। रेत में पांव धंस रहे थे, सांसें फट रही थीं, मगर मौत उनके पीछे दौड़ रही थी। एक शिकस्ता कुनवा मिला। सारिम ने जल्दी से आलिया को कुनवे के किनारे पर छुपा दिया और खुद झाड़ियों में गायब हो गया। सिपाहियों के घोड़े धूल उड़ाते करीब आ गए। जब्बार खुद घोड़े पर सवार था। इसकी सुर्ख आंखों में जुनून भरा था। देखो हर तरफ, वो दूर नहीं जा सकते। सिपाही कुनवे के अर्द गिर्द अफरातफरी से उधर उधर दौड़ने लगे। आलिया सांस रोके बैठी थी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि इसे लग रहा था जब्बार सुन लेगा। ऐन इस वक्त जब एक सिपाही कुनवे की तरफ बढ़ने लगा, सारिम ने एक चालाकी दिखाई। इसने झाड़ियों से एक सांप को उकसाया और सिपाही के सामने छोड़ दिया। सिपाही चीखता हुआ घोड़े पर छलांग लगाकर दूर भागा और बाकी सिपाही भी बदहवासी में कुनवे से हिट गए। जब्बार ने गुस्से से तलवार निकाली। बुज़दिलों, उन्हें ढूंढो वरना तुम सब की खाल खींच लूंगा। मगर इस शोर में सारिम ने आलिया को कुनवे की दूसरी समत से निकाला और दोनों रेत के टीलों के पीछे गायब हो गए। रात के सन्नाटे में दोनों थक कर एक पुरानी बस्ती में पहुंचे। ये बस्ती बगदाद से बहुत दूर सहरा की सरहद पर थी। छोटे छोटे मिट्टी के मकाना, पानी के कुनवे और सादा लौबासी, जिन्हें शहजादी आचूर की कोई खबर न थी। सारिम ने आलिया को एक बेवा औरत के घर में पना दी, जो गरीब थी मगर दिल की अमीर। तुम दोनों मेरे बेटे और बहू बनकर रह सकते हो, औरत ने मुस्कुरा कर कहा। यहां कोई तुम्हें नहीं ढूंढेगा। चंद दिन गुजरे। शहजादी आलिया ने पहली बार अपनी मर्जी से सांस ली। वो नंगे पांव जमीन पर चली, पानी भरने के लिए कुनवे पर गई और गांव की औरतों के साथ हंसी खुशी गुजारने लगी। सारिम ने बस्ती के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। रातों को वो आलिया के साथ आसमान तले बैठता और दोनों ख्वाबों के महल बनाते। मोहब्बत जो पहले सिर्फ एक इत्तेफाक था, अब धीरे धीरे उनके दिलों की सल्तनत बन रही थी। मगर बगदाद की आग अभी बुझी ना थी। वजीर जब्बार अपनी तौहीन का बदला लेने के लिए पागल हो चुका था। इसने बगदाद के गिरदो नवा में जासूस फैला दिए थे। हर बस्ती, हर काफिले की तलाशी ली जा रही थी। आखिरकार एक दिन बस्ती में एक अजनबी आया, एक ताजिर के रूप में। मगर उसकी तेज नजरें, इसका चमकता खंजर और उसकी खामोशी साफ बता रही थी कि वो ताजिर नहीं, कोई जासूस है। आलिया ने इसे पहली नजर में पहचान लिया। सारिम, इसने सरगोशी में कहा, हमें अब यहां से भी जाना होगा। सारिम ने इस बात में सर हिलाया, मगर सवाल यह था, कहां जाए कि जब्बार का साया पीछा ना करे? कहां जाए कि मोहब्बत को कैद से आजादी मिले? इसी रात दोनों ने फैसला किया, हम बगदाद छोड़कर समंदर पार किसी अजनबी सरजमीन की तरफ रवाना होंगे, जहां ना जब्बार होगा, ना महल, ना गुलामी, ना साजिश। मगर किस्मत ने उनके लिए कुछ और सोच रखा था। बस्ती के किनारे पहुंचते ही सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। मशलें जल उठी, नेज़े उनके सीने पर तने हुए थे और सामने वजीर जब्बार खुद खड़ा था, चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट के साथ। रेतली बस्ती के किनारे मशलें जल रही थीं।
سپاہی نیزے تانے کھڑے تھے۔ شہزادی عالیہ اور سارم چاروں طرف سے گھر چکے تھے۔ سامنے وزیر جبار مکرو ہنسی ہنستا ہوا اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ شہزادی عالیہ، جبار نے طنزیہ انداز میں کہا، تمہیں لگا تھا تم بچ نکلو گی، اب دیکھنا تم اور یہ چور دونوں اپنے انجام کو پہنچو گے۔ اسی وقت مشلوہے کی ایک لمبی قطار دور سے بستی میں داخل ہوئی۔ بادشاہ کے شاہی علم لہراتے داخل ہوتے ہی سپاہیوں اور عوام نے ادب سے سر جھکا کر بادشاہ سلامت کو سلام پیش کیا۔ ہوا میں اللہ اکبر اور بادشاہ سلامت زندہ باد کے نعرے گونجنے لگے۔ وزیر جبار کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن شاہی سپاہیوں نے اسے قابو کر لیا۔ بادشاہ کی گرجدار آواز بستی میں گونجی، جبار، تمہاری مکاری کا پردہ فاش ہو چکا ہے۔ تم نے میری بیٹی کو قید کرنے اور تخت پر قبضہ کرنے کی سازش کی تھی۔ اب تمہیں اسی بستی میں اپنے انجام کو پہنچایا جائے گا۔ جبار کے منہ سے صرف ایک ہکلاہٹ نکلی، بادشاہ سلامت، میں نے تو وفاداری۔ مگر بادشاہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، چپ رہو غدار۔ سپاہیوں نے جبار کو پکڑ لیا۔ عوام کے سامنے انصاف کا مظاہرہ کرتے ہوئے بادشاہ نے حکم دیا، جبار کی گردن قلم کر دو۔ اور چند لمحے بعد وزیر جبار کا سر ریت پر لڑک رہا تھا۔ عدل کی گونج بستی میں پھیل گئی۔ لوگوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ بادشاہ گھوڑے سے اترا، عالیہ اور سارم کے پاس آیا۔ عالیہ نے باپ کو دیکھا اور بے اختیار رو پڑی۔ بادشاہ نے بیٹی کو گلے لگا کر کہا، بیٹی، میں تمہاری محبت اور بہادری پر فخر کرتا ہوں، اور سارم، تم نے جو سچائی، بہادری اور وفاداری دکھائی وہ کسی شہزادے سے کم نہیں۔ پھر بادشاہ نے بستی والوں کے سامنے اعلان کیا، میں شاہ یوسف اپنی بیٹی عالیہ کا نکاح سارم بن ناصر سے کرتا ہوں۔ بستی خوشیوں سے گونج اٹھی۔ فوراً علماء کو بلایا گیا۔ کھلے میدان میں مشلوہے کی روشنی میں شہزادی عالیہ اور سارم کا نکاح پڑھایا گیا۔ عالیہ نے شرماتے ہوئے پھولوں کی مالا پہنی۔ سارم نے عزم اور محبت کے وعدے کیے۔ محل کے موسیقاروں نے دف اور شہنائی بجانی شروع کر دی۔ بچوں نے نعرے لگائے، عورتوں نے خوشی سے لوٹیاں اٹھائیں۔ نکاح کے بعد بادشاہ نے سارم کا ہاتھ پکڑا اور اعلان کیا، آج سے سارم بن ناصر میری فوج میں سپہ سالار خاص ہوگا، میرے لشکر کا معزز ترین سردار۔ سپاہیوں نے تلواریں بلند کر کے نعرہ لگایا، زندہ باد بادشاہ سلامت، زندہ باد شہزادہ سارم۔ چند دنوں بعد سرن زریں کے سنہری باغ میں عالیہ اور سارم ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ چاندنی رات میں عالیہ نے مسکرا کر کہا، میں نے بچپن سے خواب دیکھے تھے کہ محبت شاہی خون کو نہیں دیکھتی، اور آج وہ خواب حقیقت بن گیا۔ سارم نے عالیہ کا ہاتھ تھام کر کہا، اور میں نے ہمیشہ چاہا تھا کہ جو محبت میں دل دے وہی سب سے بڑا بادشاہ ہو۔ آج ہم دونوں سلطنت کے تاجدار ہیں۔ اگر آپ کو یہ محبت اور قربانی کی داستان پسند آئی ہو تو ہماری کہانیوں کی دنیا کا حصہ بنیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے خیالات کمنٹ میں بتائیں، اور ایسی ہی مزید دل چھونے والی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی حمایت ہماری حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی داستان، ایک نئے خواب کے ساتھ۔